دوستو، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل کیے جانے کے بعد پاکستان کی سیاسی فضا میں ایک بہت اہم سوال زیر بحث ہے۔ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ، یعنی اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ سیاسی حلقوں میں یہ بات زیر گردش ہے کہ خان کی ہسپتال منتقلی اور ممکنہ طور پر ہسپتال سے بنی گالہ منتقلی کے بعد مقتدر حلقوں نے ایک نئے پولیٹیکل سیٹ اپ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا بنیادی فارمولہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور انتخابات کے بعد جس جماعت کو عوام کا حقیقی مینڈیٹ ملے اقتدار اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ نہ صرف اقتدار دیا جائے بلکہ اسے مکمل آئینی اختیار بھی حاصل ہو تاکہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اور پھر 5 سال بعد عوام اور اداروں کے سامنے اپنا پرفارمنس کارڈ پیش کرے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں اصل اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی حکومت کو 5 سال ملتے ہیں تو پھر 5 سال بعد اس سے سوال بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو معیشت کہاں کھڑی تھی، انڈسٹری کی صورتحال کیا تھی، ایکسپورٹس کتنی تھی، ٹیکس کلیکشن کہاں تھی، انفراسٹرکچر، گورننس، روزگار اور پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو کیا تھی، اور 5 سال بعد آپ نے ملک کو کہاں پہنچایا۔ یہی اصول صرف سیاستدانوں پر نہیں بلکہ ان تمام بیوروکریٹس اور طاقتور عہدوں پر بیٹھے لوگوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے جن کے فیصلوں سے حکومت چلتی ہے، چاہے وہ سویلین بیوروکریسی ہو یا کسی دوسرے طاقتور ادارے سے آنے والے افسران ہو۔ اے ٹو زی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں مسئلہ یہی ہے کہ حکومتیں آتی ہے، چند سال گزارتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر جانے کے بعد کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا۔ اگر یہی سسٹم بنایا جائے کہ مینڈیٹ حقیقی حقداروں کو دیا جائے، حکومت کو مکمل اختیار ملے، اپوزیشن کو سیاسی کردار ادا کرنے کا حق ہو، مگر حکومت کو مسلسل غیر ضروری طور پر ڈسٹرب نہ کیا جائے اور 5 سال بعد مکمل احتساب ہو، تو پاکستان کی موجودہ کولیپسڈ اکانومی دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ پھر ملک کو کسی ایک مسیحا کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ایک مضبوط پروسیس اور قابل اعتماد نظام کام کرے گا، امن و امان بہتر ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا اور بیرونی ملک منتقل ہونے والا پاکستانی سرمایہ بھی واپس آنے کا راستہ دیکھا جائے گا۔ جو لوگ دبئی یا دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا جنہوں نے اپنا سرمایہ بیرونی ملک رکھا ہوا ہے وہ تب ہی واپس آئیں گے جب انہیں یہاں سیکیورٹی، اسٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور قانون کی بالادستی نظر آئے گی۔ اور یہ صرف میری بات نہیں، پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے سرگوشیاں شروع ہو چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے بھی صاف اور شفاف انتخابات کو پاکستان کے مسائل کا بنیادی حل قرار دیا اور یہ تجویز بھی سامنے رکھی کہ مولانا فضل الرحمان کو نگران وزیر اعظم بنا کر انہیں بااختیار کیا جائے اور ان کی نگرانی میں شفاف انتخابات کرائے جائے۔ اب نگران وزیر اعظم مولانا ہو یا کوئی اور، اصل سوال شخصیت کا نہیں بلکہ کریڈیبلٹی کا ہے۔ پاکستان کو ایک ایسا سیٹ اپ چاہیے جس پر تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو اور جو انتخابات کے عمل کو واقعی غیر جانبدار رکھ سکے۔ انتخابات
وفات سے پہلے تمام جماعتوں کو ایک میز پر بٹھایا جائے، ان کی تجاویز لی جائے، جس کامن گراؤنڈ پر سب متفق ہو اس کے مطابق انتخابی عمل تشکیل دیا جائے، اور پھر سب کو واضح طور بتایا جائے کہ یہ انتخابات آپ کی اپنی تجاویز اور اتفاق رائے کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جیتے باقی جماعتیں اسے مبارکباد دے اور اسے حکومت کرنے دے۔ حکومت کو پہلے دن ہی بتا دیا جائے کہ ملکی معیشت، گورننس، ایکسپورٹس، ٹیکس، روزگار اور اداروں کی صورتحال یہ ہے، اور 5 سال بعد آپ کو ہر شعبے میں جواب دینا ہوگا، اور اگر کوئی حکومت کے خلاف غیر آئینی طریقے سے گڑبڑ کرے، چاہے وہ سویلین ہو یا وردی والا، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہی رول آف لا پاکستان کو موجودہ سیاسی انتشار سے نکال سکتا ہے، کیونکہ جب ملک میں استحکام ہوگا، پالیسیوں میں تسلسل ہوگا، اور سرمایہ کار کو معلوم ہوگا کہ آج کی حکومت کل بھی اپنی جگہ پر ہوگی اور قانون سب کے لیے ایک ہوگا، تو پھر سرمایہ کاری کے لیے وزیر اعظم کو ہفتے میں 5 مرتبہ سوٹ کیس اٹھا کر کمرشل یا پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کر دنیا بھر کے دورے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انویسٹمنٹ خود آئے گی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایک مضبوط سسٹم، شفاف انتخابات، حقیقی مینڈیٹ، مکمل اختیار، 5 سال کی حکومت، اور پھر سخت مگر منصفانہ اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر پاکستان نے واقعی اس فارمولے پر چلنا شروع کر دیا تو آج جو سیاسی رنجش، عدم استحکام، لا اینڈ آرڈر کے مسائل اور سرمایہ کاری کا بحران نظر آ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ پھر پاکستان کسی ایک شخصیت کے سہارے نہیں بلکہ ایک مضبوط ادارہ جاتی نظام کے ذریعے آگے بڑھے گا، اور شاید عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا ہم ایک اور سیاسی بندوبست کی طرف جا رہے ہیں یا واقعی ایک نئے سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟